السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان بچانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت۔ ہاں نور حسن بھائی، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے حضرت، میں کیا معاملہ ہے؟ مالیگاؤں سے بول رہا ہوں۔ میں یہاں پر جو امین القادری صاحب کا جو معاملہ اٹھا تھا، اچھا جی اسام الحرمین کے معاملے میں، جی تو یہاں پر کچھ ایسے عام لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسام الحرمین کے دفاع میں یا خلاف میں ہاں اشرف علی تھانوی نے کوئی کتاب لکھی تھی دفاع کے لیے کہ ہم لوگوں نے کفر نہیں کیا ہے۔ ہاں اور حزام الحرمین کے بعد ایک کتاب آئی ہے المحند المفند، اور وہ ان کے گلے میں تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ ایک کال آ رہا ہے حضرت، ذرا ریسیو کر لوں، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ایک منٹ ہاں ہاں کر لیا۔ جی حضرت، تو المحند المفند ہاں جو ہے یہ کتاب آئی، اور انہوں نے اپنے باطل عقائد کے برعکس اس میں باتیں لکھی ہیں، جیسے کہ دیوبندیوں کا گندا اور گھنونا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہوں ٹھیک ہے؟ اچھا، ایسا عقیدہ کا ہے؟ کوئی دیوبندی تو ایسا بولتا نہیں ہے۔ ہاں حضرت، دیکھیے، جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ہیں، جو عوام ہیں، ہاں عوام والی بھیڑ زیادہ ہے ان لوگوں میں، تو ان کو معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ لگ بھگ 85% سے زیادہ لوگ دھوکے میں ہیں ادھر۔ ایسا جی ہاں، ان کو دیوبندیوں کے ناپاک اور گھنونے عقیدوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر انہیں علم ہو جائے تو وہ کبھی ادھر نہ جائیں، اچھا کیونکہ خدا میں خود ہاں ہاں 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں، ہاں اور میں نے پڑھائی بھی کی ہے دیوبندیوں میں۔ ہاں جب مجھے اس بات کا علم ہو گیا اور میں نے کتابیں منگا کے اس کو پڑھا، دیکھا، سرچ کیا، تو میں ہاں نکلا۔ ورنہ میں بھی برا مانتا تھا اور بریلویوں کی طرف مطلب بدگمانی میں کرتا تھا۔ یہ ایسا میرا اپنا معاملہ ہے خود کا۔ ہاں اچھا اچھا۔ ایک منٹ حضرت، بار بار کال آ رہا ہے۔ ہیلو، وعلیکم السلام، میں گھر پہ ہی ہوں۔ ہاں ہاں، اچھا بھیج دوں گا۔ کیا لگا ہوا اس کا تیل کا؟ چلو لگ جائے گا، پیسے بھیج دینا۔ گول والی ہاں چلو بھیج دیں گے، پیسے بھیجوا دینا، ٹھیک ہے؟ گول والی کتنی پڑے گی؟ پیسہ تو آ ارے جاتا ہے۔ تھوڑا رک کے بتاتا ہوں، بولنا ابھی کال پہ بات رک چالو کے ہے، ایسا بتاتا ہوں، بولو۔ ذرا کہیں بات کر رہا تھا میں ابھی۔ ہاں ابھی بات کرتا ہوں ابھی۔ سیمپل کے ایک پیشے منگا لو، کام چل جائے گا تو ہو سکتا ہے ہو جائے گا سب انشاءاللہ یہ کام چلے گا تو ایسا چلے گا کہ لوگ مانگ کریں گے سامنے سے، سیمپل کے کیونکہ ایمانداری چلتی ہے۔ کاغذ کی ناؤ زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی، بے ایمانی والا کام زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا۔ جو اچھا کام ہوتا ہے، دوسرے کو فائدہ دینے والا کام ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ٹکتا ہے۔ ٹھیک ہے ریٹ کی بات کر لوں گا تم سے، ٹھیک، بعد میں بات کرتا ہوں ذرا۔ اوکے، گول والی جو ہوتی ہے۔ صحیح، جی صحیح ہے صاحب۔ یہ روشنی تیل کے آرڈر آ رہے کہ جو آپ بیچ رہے ہو؟ جی چلو ٹھیک ہے۔ ہاں، تو بہت ہی اچھی انہوں نے خاصیت ہے۔ دفاع میں جو ان کے عقائد کے دفاع میں جو کہ کیا لکھا ہے، میں اس کی جانکاری لینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ایسا نہیں ہے ہاں، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیوبندیوں کا ایک یہ گھنونا گندا عقیدہ ہے، ناپاک عقیدہ ہے۔ حالانکہ وہ بھی اس بات کو جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتے، ہاں اور جو عالم ہے جن کو معلوم ہے تو وہ ان کو مجبوراً اس پر بات کرنی ہوتی ہے، بحث کرنی ہوتی ہے، اور ہاں وہاں ایک ڈنڈی مارتے ہیں ہاں کہ ہاں خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں۔ اچھا، جی، یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو خدا تو ان چیزوں سے پاک ہے نا، جو غلط چیزیں۔ میں نے بچپن میں پڑھا ہے، جو شروعات کی جو کتاب ہے نا، جس سے اردو پڑھنا سیکھا جاتا ہے، اچھا اس میں ایک لائن ہے، اللہ ایک ہے، ہاں وہ پاک ہے، بے ہاں عیب ہے، ہاں اور جھوٹ کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک عیب مانتا ہے، ہاں تو یہ سب سے بڑا عیب مانا جاتا ہے۔ ہاں، تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تو پھر خدا عیب سے برابر پاک کب ہوا؟ برابر برابر تو یہ بول سمجھنے کی ایک موٹی سی بات ہے۔ ہاں رب کا لیکن قرآن فرماتا ہے حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور جی کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ جی
رب کا کلام کہہ رہا ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے سچا کوئی نہیں. جی. بہرحال یہ ایک عبارت ہو گئی. یہ ایک عبارت ہو گئی. دوسری عبارت جیسے ان لوگوں نے یہ بولنا ہی نہیں تھا، ایسا آپ کا مطلب ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہاں، اور اس میں ان کی دلالت پر کئی کتابیں چھپی. پہلی کتاب یکروزی، اس کا رائٹر، اس کا مصنف، اس کا لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی. جی. اس کے بعد اور کتابیں آئیں پھر اس کے دفاع میں، ہے نا، جیسے فتاوی رشیدیہ، اس کا رائٹر رشید احمد گنگوہی. یعنی ان لوگوں نے دفاع کی، توبہ نہیں کی. ہاں جی. اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے، کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، ہاں، تو اسلام کے قانون کے حساب سے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں، اگر کوئی کفریہ کام کرتا ہے، کفریہ عقیدہ رکھتا ہے، کفریہ نظریہ رکھتا ہے، یا کوئی کفر والی بات کر دیتا ہے یا شرک والی بات کر دیتا ہے، تو یا تو اس کو توبہ کرائی جاتی ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، اس پہ اڑ جاتا ہے، تو جو اسلام کا قانون ہے وہ اس پر لگا دیا جاتا ہے، نافذ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اس شخص نے یہ فلاں کفر کیا ہے، فلاں شرک کیا ہے، یہ لہذا دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. جی. اگر توبہ کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو توبہ کرے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا، یا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں جن میں کسی ایک کی بھی شان میں توہین کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا. جی. توبہ بھی اس کی قبول نہیں ہوگی، توبہ بھی اعمال بھی قبول نہیں. برباد ہوگے، ہاں اور اسے ہدایت بھی نہیں ملے گی. جی. مان لیجئے کسی نبی کی شان میں توہین نہیں کی، اور اس نے کوئی شرک کر دیا، مندر میں جا کے پوجا کی یا کوئی بھی کام کیا، مگر اللہ رسول کی شان میں توہین نہیں کی، بس اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، یا جس بھی دھوکے کی وجہ سے اگر اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر توبہ کر لی. کوئی ایسا کفر کیا جس میں اللہ رسول کی شان میں توہین نہ تھی، اور پھر اس نے اس سے توبہ کر لی، واپس آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے. جی. اور کفر کرنے کے بعد اس کی دفاع کر رہا ہے کہ نہیں میں صحیح بولا، ایسا بولا، ویسا بولا. جی حضرت. تو پھر وہ مطلب یہاں اپنی بات جیسے پر اڑا ہوا ہے. جی حضرت، یہاں جیسے یہ ایک بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے. اچھا. اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں. بولیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیوبندی اپنی بہن سے نکاح کرنے پر قادر ہے. تو یہ تو دیوبندی کے لیے اوپر اللہ کل شاہین قدیر نہیں ہے نا، اللہ کل دیوبندی قدیر، یہ تو ان کے اوپر نہیں ہے نا قول. نہیں دیکھیے، اچھا آپ نے جو یہ آیت پڑھی اس کا بھی میں مقصد بتا دوں آپ کو حضرت. ہاں جی. جیسے کیونکہ یہ لوگ یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کل شاہین قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. بتاتا ہوں. تو پھر اللہ یہ بتاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو شے وہ چیز ہے جو موجود ہے. سمجھ رہے حضرت؟ جب خدا کا جھوٹ موجود ہی نہیں تو پھر شے کیسے ہوا؟ بڑھیا ہے، بڑھیا بات کہی آپ نے. یا تو پھر خدا کا جھوٹ ثابت کرو. کوئی نہیں، وہ لوگ خدا جھوٹ بول سکتا ہے کہا انہوں نے؟ خدا جھوٹ بولتا ہے یا بول دیا ہے، ایسا تو نہیں ثابت ہے. خدا کی شان بیان کرنے کا یہ معاملہ نہیں ہے حضرت. خدا کی ذات پاک ہے، آپ نے جو کہا نا وہ بڑھیا کہا کہ وہ کبھی بھی غلط کام جو ہے بے عیب ہے، وہ عیب نہیں کر سکتا. جی. اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں حضرت. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بولیے. نہیں بولتے نا؟ نہیں بولتے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نہیں، سچ بولو، سچ کے ساتھ اللہ ہے، یہ تو اللہ کا قول ہے. جی بے شک، سچوں کے ساتھ اللہ ہے. تو جب خدا خود بندوں کو اپنے کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر معاذ اللہ اگر خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، میں کیا کہوں، میرے لفظ حضرت، میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے لفظ.
لوگ ہاں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے معذل، ہے نا. میں اس لفظ کو دوبارہ نہیں کہنا پسند کرتا. نہیں نہیں جب خدا خود کہہ رہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، یہ دیوبندی. اچھا ایک چیز بتاؤں میں ایک چیز کہتا ہوں، اور بہت بار میں نے یہ بات کہی ہے، دیوبندیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولا ہے آپ نے، صحیح دیوبندیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بولا ہے آپ دیوبندی نے. دھرم ہے یہ ایک شیطانی فرقہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. جی کیا آپ نے اس میں رہ کے سمجھا؟ بالکل بالکل، میں نے رہ کر سمجھا. اور میں پہلے بریلوی حضرات کو غلط نظریے سے دیکھتا تھا، کیونکہ آدمی جس میں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. تو میں بھی غلط سمجھتا تھا کہ بریلوی لوگوں کو علم نہیں ہوتا، ہاں 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 ہے نا. اور جو بھی مطلب تھنکنگ دی جاتی ہے وہ تھنکنگ میرے اندر تھی. یہاں تک کہ میں جب اپنے گھر آتا تھا تو ہمارے والد اور مطلب سارے کے سارے ہاں سنی صحیح العقیدہ. اچھا ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے جمعرات کو، اچھا ایصال ثواب جو اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں. پوری ہاں دنیا کے ایمان والوں کے لیے، روئے زمین سے جتنے بھی ایمان والے جا چکے ہیں، ہے ہاں نا، سب کے ان لیے دعا ایصال. ہوتی ہے نا، فاتحہ ہوتی ہے. ہاں جو بھی کوئی چیز ہو، جو بھی میسر ہو جمعرات ہاں کو. بہرحال تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں، فاتحہ کروں. تو میں بول پتہ ہے کیا بولتا تھا، یا اللہ مجھے نہیں پتا میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یا اللہ تو ہاں ہی جانے. ہاں ہاں کیونکہ یہ صحیح تھنکنگ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ صحیح. گناہ کا کام ہے. اور یہ کہتے ہیں کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، ہاں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو دیوبندی کوئی بدعت کرتے ہی نہیں؟ کیا ایک ہاتھ بدعت بتائیے دیوبندیوں کی فی الحال دیوبندی اسی جگہ پر. دیکھیے سب سے بڑی بدعت تو میں ان کی جماعت کو ہی کہوں گا. اور وہ میں تو دین ثابت کا بھی کروں تبلیغ گا. کا کام ہے. یہ لوگ ان کے بڑے علماء بولتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام کا، یہ دین کی دین کو تبلیغ کا آگے نہیں ہے، بڑھانے کا. یہ دین کی تبلیغ کا نہیں ہے، یہ شیطان کی تبلیغ کا کام ہے. تو تبلیغ کا مطلب ہے اپنی بات کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا، اپنی بات کو کسی دوسرے سے فارورڈ کرنا. ہاں مگر وہ تو دین کی بات پھیلاتے ہیں نا، یہ دین نمازیں کے نام پڑھو. پر دھوکہ ہے. میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کھل کے چیلنج کرتا ہوں. اور یہ جو حسنین دیوبندی تھا اس کو بھی میں بول رہا ہوں کہ اگر ہمت اور جرات ہے ہاں تو مجھ سے بات کر کے دکھا. خالی اپنی جماعت پر بات کر کے دکھا، میں بدعت ثابت کروں گا اور تم لوگوں کو دجالی فتنہ ثابت کروں گا انشاءاللہ. اچھا کیونکہ میں ان میں رہ چکا ہوں تو میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں. جس طرح تو رگوں میں خون دوڑتا ہے الحمدللہ، یہ گنہگار اس طرح ان کو جانتا ہے. آپ اپنا ڈیبیٹ والا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ اسی وائس میں بولو کہ حسنین نعمانی اگر آپ کو کال کرنا چاہے اور یہ ہمت وائس نہیں اس تک میں پہنچے تو آپ اپنا جو ڈیبیٹ والا نمبر ہے، جی مناظرے والا، وہ نمبر آپ اس میں جی منہ سے بالکل دوں گا. بولیے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، میں دوں گا کیونکہ یہاں کوئی بھی سنی ڈرنے والا ہے ہی نہیں. جی تو میں اپنا نمبر پہلے بھی دے چکا ہوں ہاں حسنین دیوبندی کو. اور یہ وائس میں اصل میں ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میں اچھا میں نمبر بتاتا ہوں. وہی شہر وہ مالیگاؤں کا ہی ہوں نا میں. اچھا ٹھیک. ہاں تو میرا نمبر ہے 790 ہاں 681 4054 790 681 4054. یہ میرا نمبر ہے. ٹھیک ہے. اگر صلاحیت کے ساتھ بات کریں تو انشاءاللہ صبح سے لے کر شام تک بات ہوگی. اور اصلاحی بات اگر کرنا چاہے کر آئے تو پھر بھائی بہتر نہیں ہوگا، ہے نا. ہاں جیسے اگر اصلاحی گفتگو شانتی سے کریں گے تو جی حل نکلے گا. ان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر وہ شانتی سے بات کرنے کے قابل ہوتے تو کسی میدان میں پہنچتے، تھانے نہیں پہنچتے. تھانے پہنچ گئے تھے. تھانے پہنچ گئے وہ لوگ اور مناظرہ رکوانے کی بھرپور کوشش کی اور رکوا دیا. کیونکہ ہماری جماعت کے جو علماء ہیں وہ ان کو ننگا کر کے رکھ دیتے اور ان کے یہاں جو تو کفری عقیدے ہیں وہ سب الحمدللہ ظاہر کر دیتے جو عوام سے چھپے ہوئے ہیں. اور یوٹیوب پہ جو کمنٹس آ رہے ہیں بہت سارے دیوبندی مینڈک کی طرح جو چھوٹے چھوٹے مینڈک آتے ہیں وہ ویڈیو بنا کے چھوڑ رہے ہیں کہ امین القادری مناظرے سے بھاگ گیا اور ایسا اور ویسا. حضرت یہ کوئی آج کا ان بچ کا گیا. نیا کام نہیں ہے، یہ پرانا کام ہے. ان کو جھوٹ بولنا وراثت میں ملا ہوا ہے، دھوکہ دینا عوام کو یہ وراثت میں ملا ہوا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ دھوکہ دینا. مناظرہ ہوا نہیں، مناظرہ ہونے سے پہلے ہی جو ہے ہاں بھگا رہے ہیں کہ دیکھو
ہار گئے اور جواب نہیں دیا گیا اور بھاگ گئے یہ وہ. ہاں مفتی یہ سید امین القادری صاحب مناظرے سے فرار. جبکہ امین مناظرہ ہوا القادری کی نہیں. آڈیو موجود ہے، امین القادری صاحب کی جی آڈیو موجود ہے کہ میں اور میرے علماء، ہماری پوری جماعت کی خاص لوگ جو ہے، جو وہ سب ہم لوگ تیار ہیں آپ کے تیار سامنے ہیں. بیٹھنے. اور ہاں کیوں یہ بات کہی؟ کیونکہ مفتی حسنین قاسمی دیوبندی نے ہاں مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور اس ہاں چیلنج کو ایکسپٹ کیا، اور ایکسپٹ کرنے کے بعد، اس کو قبول کرنے کے بعد پھر ہاں جو ہے لیٹر پیڈ بھی جاری کیا ہاں اور اس تک پہنچایا. جب ایسا کیا تو پوری دیوبندیت میں، پوری نزدیت میں خلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہوگا. ہوں. حالانکہ وہ لوگ خوش تھے کہ کوئی تو اٹھا ہماری طرف سے، ہاں لیکن یہ حسنین نعمانی صاحب جب پیچھے ہوئے نا کہ نہیں تمہارے علماء سے میں بات نہیں کروں گا، جی. تو تو بھاگا وہاں تو یہ پر نا. اچھا ہاں بھاگا کون؟ ہاں تمہارے علماء سے میں بات نہیں کروں. تو اور بھاگنا کس کا ہوا حضرت؟ یہ بات ہے، یہ بات ہے، میں علماء سے تم سے بات کروں گا. میں تم نے گند پھیلائی، جبکہ حضور کی شان میں گستاخیاں ان کے اکابروں نے گند ان پھیلائی. کے اکابروں نے گند پھیلائی ہے. اور ان یہ کے بول اکابروں رہے نے. ہیں، ہاں، اور وہ گند جب یہ امین القادری بتا رہے کہ اسلام میں یہ گند ہے، تو یہ بول رہے ہیں کہ یہ گند تم نے پھیلائی ہے. مطلب ہم بتائیں گے تو پھیلانا ہو گیا. حضرت یہ بتائیے، یہ جو ہندوستان کا قانون ہے یہ کس لیے بنا ہے؟ میں ابھی اس گند کو صاف کیے دیتا ہوں، بتائیے. ہاں، ہندوستان کا قانون جو ہے تمام برائیوں کو روکنے کے لیے ہی بنا ہے. تمام برائیوں کو روکنے کے لیے، ہاں ہے نا. کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، کسی کو کوئی زمین نہ ہڑپ کرے، صحیح. کسی کا ہاں کوئی قتل نہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کرے. ہاں صحیح یعنی ہے، کوئی ظلم. بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی جرم ہو، بہت سارے جرم ہیں، ہاں اس کو روکنے کے لیے. اس کو صحیح. روکنے کے لیے. ہندوستان کے قانون کے خلاف اگر کوئی کام کرے گا تو اس کی ہوں، پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی نا. بالکل. اب اگر یہ پولیس والے یا ہندوستان کے قانون کا کوئی بھی ادھیکاری ہاں اگر کسی مجرم کو سزا دیتے ہیں یا اس کی بات کو بتاتے ہیں کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے اور یہ فلاں جرم کی سزا میں گرفتار ہوگا یا سلاخوں کے پیچھے جائے گا یا اس کو ڈنڈا مارتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو ہاں، کیا غلط کرتے ہیں؟ اب جرم کرے گا تو سزا تو وہ جرم کے حساب سے لگے گی، جرم کے تحت. اسلام کا بھی ایک قانون ہے، جی. اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس کو مار پیٹ کی سزا تو خیر اسلامی قانون میں ملتی، مگر ہندوستان میں اسلامی قانون نہیں ہے. ہاں تو اس لیے بس ہم اپنے آپ کو ان وہابی دیوتوں سے بچاتے ہیں اور ان کے کفر کو عوام کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. بس اتنا ہی ہمارا گناہ ہے، اتنا ہی ہمارا. یہ گناہ کی کیا بات ہے؟ اپن یہاں پہ بھائی ہندوستان کے مطلب قانون کو میں کراس تھوڑی کر رہے. میں ایک مثال کے طور سے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہی ہمارا گناہ ہاں یہی گناہ ہے، مطلب ان کی نظر میں یہ گناہ ہے ہے. جی کہ تم ہمارے عیب کھول کے مت بتاؤ. جی. ہمارے جب ایپ کیوں کھول رہے ہو بھائی؟ جبکہ عیب مٹانے کے لیے قانون بنتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تم عیب کھول کیوں رہے. اچھا یہ بتائیے، جب کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. وہابی دیوبندی مزار پہ جا کر یا مزار کی ویڈیو خود سے بنا کر اپنے آدمی کو کسی کو بٹھا کر چادر چمبا کر کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ بریلویت ہے. ہاں حالانکہ کوئی بریلوی مطلب اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا، سجدہ نہیں. علم والا علم والا کچھ. اگر ہاں کوئی عوام میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہاں، عقیدت و محبت میں اس کو علم نہیں ہے، اگر وہ کچھ ہاں کرتا ہے تو اس سے جو ہے سنیوں پہ پوری تہمت نہیں آئے گی اگر وہ سجدہ کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو. پوری تہمت بھی نہیں آئے گی. اور اس پر میں جو اعلی حضرت کا فرمان ہے، جو اعلی حضرت نے فرمایا ہے شریعت سے، ہے نا، جو اعلی حضرت نے بتایا ہے، تو میں وہ بھی بتا دوں ہاں اور میں ان کے گھر سے بھی ثابت کر دوں گا. اچھا. اگر کوئی عوام کا آدمی، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان ہاں کسی اللہ کے ولی کی مزار پہ گیا ہاں اور اس نے سجدہ کیا، ہاں، تو سجدہ اللہ مان کے تو کرے گا نہیں، جاہل سے جاہل بھی نہیں کرے گا. ہے نا، کیونکہ اسے پتا ہی کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہاں کے جبھی ولی تو ہیں، وہاں پہنچا ہے وہ. جبھی تو وہاں پہنچا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب کرے گا تو تعظیمی نیت سے کرے گا، ہاں تعظیم کی نیت سے. تو یہ ہاں تعظیم کی نیت سے وہاں جھکنا، سجدہ کرنا، یہ حرام ہے، ہاں یہ شرک نہیں ہے. برابر. اس نے گناہ کیا، ہاں ٹھیک ہے، شرک نہیں کیا. ہاں ہاں اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں ان کو خدا مانتا ہوں تو پھر اس سے پوچھا جائے
खुदा कोई मानता ही नहीं है, ये बस है ना, खुदा कोई नहीं मानता। मगर ये लोग बयान क्या करते हैं कि देखो बरेलवी शिर्क करते हैं। और वो जो अनजान में उसने सजदा किया जी ताजीमी, उसको पता नहीं है, तो शिर्क नहीं हुआ, एक बात। जी दूसरी बात, वो अनजान है, उसके ऊपर गुनाह के दो कैटेगरी गुनाह, कबीरा गुनाह सगीरा। तो ये छोटा गुनाह है, तो ये छोटा गुनाह है क्योंकि वो अनजान था। छोटा है या बड़ा है बहरहाल, क्योंकि हाँ हमारे गुनाहों से ज्यादा बड़ी रहमत अल्लाह ताला की है। हाँ, नहीं लेकिन वो अनजान था तो उसके वहाँ अल्लाह की पकड़ जो है अनजान के लिए कम है। हाँ हाँ, वो कबीरा लेकिन गुनाह में नहीं जाता। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगर कबीरा गुनाह में भी जाए, अच्छा। मैं सारे फंदे हटा देता हूँ, हाँ ठीक है, बोलिए। क्योंकि बख्शिश के लिए एक नुक्ता काफी है और पकड़ के लिए भी एक नुक्ता काफी है। बिल्कुल अल्लाह ताला अगर किसी को पकड़ना चाहे तो एक नुक्ते पे पकड़ लेगा, सही है। और अगर किसी को बख्शना चाहे तो एक नुक्ते पे बख्श देगा। ये अल्लाह सही ताला की रहमत है, जी। ये अल्लाह ताला की रहमत है। इसको वहाबी देवबंदी झूठ ये ना कहे कि देखो अल्लाह ताला झूठ बोल गया, लेकिन आप भाई अभी इसकी पहले बोल रहमत रहे है। थे, अभी हाँ आप बोल रहे, अभी अभी दो बात पड़ गई आपकी। हाँ, बताइए। एक बात ये थी कि पहले आपने ये कहा कि कुछ गुनाह जो है वो माफी के लायक नहीं है, जैसे गुस्ताख के रसूल वगैरह, मैं ये बताता माफी हूँ। नहीं है। अभी जी, बोल रहे हो कि अल्लाह की मर्जी। नहीं नहीं, कोई मोमिन है, ईमान वाला है, हाँ अल्लाह ताला चाहे तो उसके गुनाहों की सजा पूरी पूरी दे। ये देवबंदियों से मैंने एक्सेप्ट कराया है, मैं ये सिर्फ अच्छा। आपके सामने नहीं कह रहा हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी देवबंद के आलिम को लेके आओ, हाँ। मैं उसके सामने इस बात को कहूंगा हम्म कि अल्लाह का कोई बंदा है, गुनाहगार है, मुसलमान है, ठीक है, हम्म। तो अल्लाह ताला जैसी सजा देना चाहे देगा। हाँ चाहे तो उसको पूरी पूरी सजा दे, चाहे तो थोड़ी बहुत सजा दे के उसको बख्श दे, उसको हाँ। जन्नत अता कर दे। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया देवबंदियत का कोई देवबंदी आलिम मेरी बात को पकड़ नहीं सकता इंशाअल्लाह। जी। दूसरी बात, अगर कोई काफिर हो गया हाँ फिर भी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, ठीक है, लोगों को खाना खिलाता है, तो उसका वो कोई काम नहीं आएगा। जी। मैंने हजरत, जैसे हाँ कि देवबंदी, वो देवबंदी जो थानवी के कुफ्र को अच्छे तरीके से जानते हैं, जी। वाकिफ हैं, फिर हम्म भी अड़े हुए हैं हम्म। कि नहीं नहीं ये तौहीद नहीं है। अगर यही चीज देवबंदियों के बाप को कह दी जाए, या थानवी जी को कह दी जाए, या थानवी जी के बाप दादा को कह दी जाए, तो बुरा लग जाता है। कहते हैं देवबंदी लड़ाई करते हैं, देवबंदी हाँ, देखो गालियां, सुन्नी 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 गालियां बरेलवी बकते हम मतलब देवबंद, हाँ, हैं। अस्तगफिरुल्लाह, हम ये कहते हैं कि देखो ये बरेलवी मतलब गाली बक रहे हैं, हाँ ये ऐसा लड़ाई बोल। करते हैं, ये झगड़ा करते हैं। हाँ अभी एक बात यहाँ सामने आई, जो आपके यहाँ मुनाजरा हुआ और मुनाजरा रुका, हाँ। तो ये जो आपस में बैठ के बात होती, बहस मुबाहिसा होता, तो मुंह से अल्फाज निकलते हैं, बोली निकलती है कि गोली निकलती है? हाँ बोली। गोली निकलती है ना, गोली तो नहीं निकलती है ना। नहीं। फिर अमन अमान किस बात से खराब होता? हाँ, वो ये बता रहे हैं कि आवाम जो है, जो फॉलोअर रहते हैं ना, वो लोग आपस में लड़ने लग जाते। नहीं, कुछ भी नहीं होता हजरत, कितने मुनाजरे हुए हैं। यही देखो, एक बात होती है हजरत, लड़ाई का सर पैर नहीं होता, हाँ लड़ाई का सर पैर नहीं होता, और लड़ाई वहां होती है जहां इंसाफ नहीं होता। हाँ। जहां इंसाफ है जहां इंसाफ है, क्या आपने वहां कभी लड़ाई होती देखी है? नहीं, नहीं देखी। शांति से अगर बात हो, हक और बातिल पर इस्लाही गुफ्तगू हो, तो ये तो होना ही चाहिए इस्लाम के अंदर। और कहीं भी पंचायत का मामला भी यही रहता है कि भाई जो भी मामला आया है उसको बैठ के बात करो। वो तो लड़ाई खत्म करने के लिए होता है ना मुनाजरा। कहीं आपस में झगड़ा हो गया, हाँ मेरे घर या आपके घर या किसी देवबंदी के घर झगड़ा हो गया, हाँ। तो उस झगड़े को, खानदान के झगड़े को या आपस के मोहल्ले के झगड़े को निपटाने के लिए, जब वो आपस में नहीं निपट रहा है, तो फिर मोहल्ले के जो जिम्मेदार कुछ लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। हाँ, उनके सामने ये बैठ के मामला है, आप इस मामले को हल फरमा दें, जैसे आप कर देंगे इंशाल्लाह हम उस पर राजी हो जाएंगे। यही होता है ना। बराबर बराबर। या मोहल्ले के कुछ लोग जानते हैं कि यार इनको आपस में एका कराया जाए, नाराजगी दूर की जाए, हाँ है ना। सही सही। तो ये बैठक इसीलिए होती है, जी इंतशार खत्म होने के लिए। क्योंकि बराबर। बहसो मुबाहिसा जो होता, इंतशार को खत्म करने के लिए होता। देवबंदी नहीं चाहते कि हमारे अकाबिरों के कुफ्र खुल के सामने आए फिर से, बराबर। क्योंकि वहां तो फिर सारी बातें आती,
جی اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ مجھ پر اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوبندیوں کے ناپاک چنگلوں سے آزاد کر دیا، نکال دیا. اور آپ نے جیسے ہی مطلب صحیح العقیدہ پر آئے تو ورلڈ فیمس ہو گئے. نہیں، یہ تو دیوبندیوں نے مطلب مجھے فیمس کیا ہے، بار بار مجھے کال کیا کرتے تھے کہ تو ہاں نکلا کیوں، ارے تو واپس آ جا، تو کیا نہیں، ہو گیا تجھے. جیسے اس کے رسول تمہارے اندر جب جگا جی تو اللہ تعالیٰ نے عزت اتنی بخشی کہ پورے ورلڈ میں فیمس ہو گئے. الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت. تو نہیں تو تم کتنے بڑے عالم بن جاتے تو اتنے بڑے تو نہیں بنتے کہ پورے ورلڈ میں فیمس ہوتے. جی بات تو صحیح ہے جو آپ. ایسی بات ہے ابھی یہ اس کے رسول کا تم کو تحفہ ہے. بے شک. ہاں اور الحمدللہ یہ بزرگان دین کے وسیلے سے، سید علیہ رسول کے صدقے سے میرے یہاں بھی جو ہے سید علیہ رسول ہیں. الحمدللہ جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے، جب بھی میں ان سے ملتا ہوں تو الحمدللہ میں ان سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھواتا ہوں اور دعا دعائیں. لیتا ہوں. جی تو اور ایک بار میرا بحث و مباحثہ ہوا ہمارے ہی یہاں پہ علاقے میں. ہاں بہت کھڑا ہوا ایک فرٹیچر تھا، ہاں اس کا کہنا تھا کہ آج تک کوئی کیا بریلوی میرا جواب نہیں دے پایا میری باتوں کا، میرے کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس بات کو سنتے سنتے ہمیں مہینہ بھر ہو گیا. ہاں ہاں، اور میرا وہ شروعاتی دور تھا نکلے ہوئے دیوبندیوں سے، ہاں اتنی معلومات بھی نہیں تھی، ہاں اتنی نالج بھی نہیں تھی. مگر ہمارے ایک دوست ہیں اکلاس بھائی، ہاں وہ ایک دن کہنے لگے، منگل کا دن تھا، کہ نور حسن بھائی کہاں ہو؟ میں نے کہا میں فلاں جگہ ہوں. تو بولے آپ ادھر آ جاؤ، خود پہ آ جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے یار آپ کو اس سے بات کرنی ہے. میں نے کہا یار وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے. میں نے کہا میں بھی ہاں کیا ہوں یار، کچھ بھی نہیں، اور یہ سنیت کی بات ہے، ہاں ہاں کیونکہ میں اگر پھنسا تو. پھنس گیا تو مسلک کی بدنامی ہوگی. صحیح ہے. بولے نہیں نور حسن بھائی آپ آؤ، مجھے الحمدللہ یہ پورا یقین ہے کہ آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے. ارے باپ، وہ میری پہلی ملاقات تھی. ماشاء اللہ. اس مطلب کو تو ایک ڈریس فون پہ بنانا، سالے کو گفٹ کرنا کہ تو نے ہاں، شروعات کرائی میری. فون پہ تو ہوتا رہتا تھا، ہاں اور الحمدللہ جب دیوبندیوں سے میں نکلا اور پہلا ہی فون دیوبند سے آیا مجھے، ہاں عمر نام کے آدمی کا، عمر نام کے مولوی کا، اچھا الحمدللہ. اور میں تھا بھی راستے میں، سفر میں گاڑی چلا رہا تھا، دہرادون سے آ رہا تھا. ہاں پہلے ہی فون میں اس کو شکست دی، فون کاٹ کے بھاگا اور اسی سے کفر ثابت کروایا. بولو. میں نے اسی سے اس کا کفر ثابت کروایا، تھانوی کو کافر ثابت کروایا. باپ. اور جیسے ہی اس نے تھانوی کو کافر ثابت کیا، بھاگ. ٹھیک. پہلی ڈیبیٹ میں کیا ہوا تھا؟ پھر اس والی ڈیبیٹ میں ہوا یہ کہ وہ اپنی بغل میں ایک کتاب سے دبا کے لکھ لیے اور کہنے لگے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اچھا. ہاں، میں سنتا رہا. میں نے کہا اچھا چلیے اور بولیے، آگے بولیے. جب ان کی بات پوری ہو گئی تو کھڑے ہوئے لوگوں سے، عوام سے میں نے کہا جناب آپ نے سب نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات. تو بولے ہاں سنا. میں نے کہا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ تو بولے ہاں پوری ہو گئی. میں نے کہا میں بولوں کہ ہاں؟ میں نے کہا آپ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کتابیں منگاؤں، کتابوں سے مانو گے یا ایسے ہی مان جاؤ گے؟ ہاں بولا نہ کتابیں مت منگاؤ، ایسے ہی بتا دو. ہاں 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 کتابوں کا نام سنتے ہی ٹھنڈا پڑ گیا. ہاں میں نے کہا جناب آپ نے بات کہی ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بات کب ہوگی، کہاں ہوگی. اس نے یہ بات پڑھی. ہاں میں نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان لوگوں پر کیا حکم آتا ہے؟ کیا بات. تو اس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب جاننا یہ شرک ہے، یہ ہے وہ ہے، شرک کا تمام. حکم دیا اس نے. ہاں تو میں نے کہا یہ شرک صرف کسی ایک طبقے پر آئے گا یا کسی بھی طبقے کا ماننے والا ہو سب پر آئے گا؟ ہاں تو سب پر آئے گا کیونکہ عوام وہاں کھڑی ہوئی تھی. اگر وہ ہاں چپر تھا، کیونکہ سامنے سے بات کرنے میں مجھے حضرت بے حد مزہ آتا ہے، صحیح ہے. بڑا صحیح اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کو عوام سنتی ہے، جنتا سنتی ہے. صحیح ہے. اس نے کہا کہ سب پر آئے گا. میں نے کہا ماشاء اللہ. اب اگر یہی کفر میں آپ کے گھر سے، آپ کے
جو ہے کتابوں سے آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دوں؟ کیجیے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کے گھر کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حکایات اولیاء، لکھنے والے آپ کے مولانا اشرف تھانوی صاحب ہیں۔ لکھتے ہیں کہ عبداللہ خان راجپوت تھے، ہاں ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے گھر کوئی تعویذ لینے جاتا تو بتا دیا کرتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا تجھے لڑکا ہوگا، یعنی جو جس کو ہوتا تھا وہ وہی بتا دیتے تھے، اور جو جس کو جو بتاتے وہی ہوتا تھا، اچھا اس کے برعکس نہیں ہوا۔ اب یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے علم عطا نہیں کیا کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا۔ یہ عبداللہ ہاں خان راجپوت کے دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ یہ بھی غیب ہے کہ نہیں؟ تم نے اپنی کتاب سے پڑھ کے بتایا ہے کہ یہ غیب ہے۔ اور اس پہ تم نے کب فتوی لگائے گئے اس شرک کا؟ جی ہاں بھیا جی وہ تو وہاں ٹھیک پہ، ہے حضرت، ریکارڈنگ بہت زیادہ لمبی ہو جا رہی اچھا ہے، اچھا ٹھیک جی، میں صورت آیا ہوں، بات بہت کام میں لمبی ہوں۔ تھی۔ اچھا نہیں سنیے نا، صرف ان لوگوں نے جو دفاع کے لیے جو حسام الحرمین کے خلاف میں ان لوگوں نے کون سی کتاب لکھی، اور پھر انہوں نے جب المحنت لکھ دی کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، پھر بھی جھگڑا کیوں ہے آج تک؟ المحنت علی المفند، ہاں ایک کتاب ہے المحنت علی المفند، یہی وہ ایک ایسی کتاب ہے جو دیوبندیوں کے گلے پہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، کیسے؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف اس میں ساری باتیں ہیں، کیونکہ یہ اس وقت لے کے آئے تھے جب حسام الحرمین انڈیا میں آ گئی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پوری دنیا میں اس کا پرچار کر دیا کہ دیکھو ایسا عقیدہ رکھنے علماء والا کافر حرمین ہے۔ نے، علماء ہاں حرمین شریفین نے، علماء عرب و عجم نے ان عبارتوں پر جو ان کی کفریہ عبارتیں ہیں کفر کا ہاں فتویٰ دیا ہے، ان کو اچھا کافر قرار دیا ہے۔ اچھا پھر یہ گئے واپس وہاں، پھر یہ لوگ بھی وہاں گئے اور کہنے لگے ایسا ہمارا تو ایسا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی یہ شائبہ رکھے، کوئی گمان کرے، کوئی اس طرح کا جو ہے معاملہ ذہن و گمان رکھے تو وہ کافر ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، ملعون ہے۔ ہاں جی، اور اچھا کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں، ہاں، کتابیں کیوں چھاپ رہے ہو پھر؟ ختم کیوں نہیں کتابیں کرتے؟ آج بھی چھپ رہی ہیں، دوسری بات، ان کے چھوٹے موٹے چٹے اور پٹے جو گھومتے ہیں گلی گلی، وہ بولتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی مار کے مٹی میں مل گئے۔ استغفر اللہ۔ یہ چھوٹے موٹے چٹو پٹو بولتے ہیں۔ ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، ہاں میں جانتا ہوں یہ چوزے جو ابھی انڈے سے نکلے ہیں، ابھی جو ہے صحیح سے ہوش بھی نہیں پکڑا، ہاں یہ چوزے اسی طرح کی بات کرتے ہیں، اور یہ کتاب تقویۃ الایمان میں ہے اور اسی میں یہ بات پوری لکھی ہوئی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا؟ کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ دیکھو تو پھر یہ جو چوزے جو بولتے ہیں جب گلی گلی حضور نے گھومتے فرمایا ہیں، گویا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ایسا بولتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کتاب میں، بولنے کی ان کی بات نہیں، کتاب میں لکھا ہے۔ لکھا ہے؟ ہاں دیکھیے اچھا حضرت، یہ قلم کی جو طاقت ہے نا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، ہاں، یہ قلم رہتی کی ہے طاقت ہمیشہ۔ سے کوئی نہیں جیتا، ہاں تو یہ قلم تو سے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، علماء حرمین شریفین نے جو ان لوگوں نے جب وہاں جا کر یہ دفاع کیا کہ ہم نے، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، واپس سے انہوں نے کوئی فتویٰ جاری کیا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر سے کفر اب ہم ہٹا دیتے؟ حضرت وہ کتاب میں نے کہا نا، اسی لیے تو وہ ان کے گلے پہ تلوار بنی، اچھا کیونکہ وہ ان کے عقیدوں کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں جھوٹ بولا کہ ہمارا ایسا ہاں عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، جی، اسی لیے تو وہ تلوار ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر دوسری سند نہیں دی کہ ٹھیک ہے آپ کا کفر کا فتویٰ ہٹ گیا اور تم نے توبہ کر لی اور اور کوئی؟ یہ لوگ پتہ نہیں کب گئے کب نہیں گئے، کتنے اچھا دنوں بعد گئے، ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، کیونکہ ہاں آپ جانتے ہیں کہ وہاں نزدی حکومت بھی آئی تھی، اب یہ پتہ نہیں نزدی حکومت میں گئے کب گئے، کس ٹائم گئے، ہاں اور یہ کن لوگوں کے پاس گئے، ہاں، کن لوگوں کے پاس گئے، اچھا ہاں، محمد بن کس عبد کے پاس؟ الوہاب نجدی کے ماننے والوں کے پاس گئے، یا انہیں علماء حرمین کے پاس گئے، کس کے پاس گئے؟ بہرحال کتاب ان کی موجود ہے، آج بھی چھپ رہی ہے، اور وہی المحنت عقیدہ بانٹا جا رہا المفند، ہے، اور وہی ان کے خلاف ہے، عقیدہ وہی بانٹا جا رہا ہے۔ عقیدہ وہی بانٹا جا رہا ہے، اور ان کے عقیدے کے خلاف، ان کے عقیدے کے ہاں خلاف وہ ہاں، کتاب آج بھی موجود ہے انڈیا میں، ابھی انڈیا میں کہ دفاع پوری میں دنیا میں۔ دفاع میں دیوبندی کے بڑے علماء ایک بیان کر رہے ہیں اس کے معاملے میں، کون سی کتاب ہے اپن جس پہ بات چل رہی ہے اپنی، اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ہے حسام الحرمین، حسام الحرمین، تو یہ کہہ رہے ہیں علماء دیوبند کہ وہ جو ہے عربی میں ہے، ہاں انہوں نے عربی میں بگاڑ کے کچھ تو بھی وہاں پیش کر دیا اعلیٰ حضرت نے اور فتویٰ لے آئے،
اور ترجمے میں کچھ اور ہے اور عربی میں کچھ اور ہے. یہ بتائیے حضرت، پانی کو کیا بولا جاتا ہے انگلش میں؟ پانی کو واٹر بولا جائے گا. واٹر. اردو میں کیا بولا جاتا ہے؟ اردو میں لگ بھگ پانی ہی بولا جائے گا میرے خیال سے. اور عربی میں کیا بولا جاتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں. فارسی وغیرہ کئی ہاں نام کسی ہے بھی پانی بھاشا میں جو ہے پانی کا نام. کے. اب میں کئی ساری چیزوں میں آپ کو بولے دیتا ہوں. ہاں دیکھیے پانی بھی بولا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مم کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ماں باپ ہاں سمجھ جاتے ہیں پانی مانگ رہا ہے. ہاں صحیح ہے. انگلش میں برابر. واٹر کہتے ہیں. ہاں اور کیرلا میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، میں جانتا تھا ہاں اس کو مگر میں بھول. ہاں لیکن بھاشا بدلی ہوں گی لیکن پانی کو پانی ہی کہا جائے گا. ہاں ہاں پانی کو پانی ہی کہا جاتا ہے. اچھا ہاں مطلب نام دوسرا بدلنے سے کیا وہ ایک مطلب جو مانی پانی ہے وہ بدل جائے گا کیا؟ مانی نہیں بدلے گا. نہیں بدلے گا نا. ہوں اچھا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہوں ہم تم کہتے ہیں بچہ، لڑکا، بالک، ہاں کہتے ہاں نا منا گڈو پتہ نہیں کیا کیا، ہاں ہے نا. ہوں اور اس کو سبھی بھی بولا جاتا ہے، سبھی یعنی بچہ، ہاں ہے نا. ہوں پاگل کو مجنون بھی کہا جاتا ہے، دیوانہ بھی کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے. ہاں صحیح ہے. پاگل مجنون بولا جاتا ہے شاید اگر عربی میں اور سامنے ادھر مجنون ہو اور تو پھر اس کو کو پاگل پاگل بھی سمجھا دیکھ جائے دیا گا. جائے تو کیا یہ ہوگا کہ دیکھو اس میں تو مجنون تھا، اس میں تو پاگل لکھا اچھا اچھا برابر. ہے. میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ. بہت صحیح مثال ہے. تو یہ چوزے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے میدان مناظرہ سے بھاگنے کے لیے یہ سب باتیں کرتے ہیں. ان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ کتابیں چھپ رہی ہے اور بٹ رہی ہے آج بھی. جی. یہ سب سے بڑی غلطی ہے ان کی. اگر تم نے توبہ اچھا کر ایک لی اور تھی چیز تو حضرت، کتابیں بند کیوں نہیں. ہاں ایک اور چیز حضرت، ہاں یہ جو گھر ہوتا ہے نا، گھر مکان، ہاں اس کو روم بھی کہا جاتا ہے، مکان بھی کہا جاتا ہے، گھر بھی کہا جاتا ہے. تو ہاں کیا ہاؤس بھی کہا جاتا ہاؤس ہے. بھی کہا جاتا ہے نا. ہاں تو کیا یہ ہاں کہیں گے بھائی وہاں تم نے مکان لکھا تھا یہاں ہاؤس کہہ رہے ہو؟ ہاں یا ہاں تم نے تو ہاؤس بتایا تھا، ہاؤس کی بات کی تھی، یار یہ تو گھر ہے، یہ تو یار ہاں ایک کمرہ ہے. ہاں بتائیے ہاں ان کی پاگل پنتی کی کوئی حد نہیں ہے. ارے چلو بھائی ٹھیک ہے. عوام کے لیے خلاصہ کیا جاتا ہے کسی بھی بات کا حضرت. ہاں خلاصہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ صحیح ہے. اگر صحیح بات. ہاں خلاصہ عوام کے لیے کیا جاتا ہے. اب ہم جو کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے تھانوی کافر نے ہمارے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے. تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ عوام نہیں جانتی کہ سبھی کس کو کہا جاتا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ مولانا بھی ایسا ہوں، کچھ حافظ ایسے ہوں، کچھ قاری ایسے ہوں جن کو لفظ سبھی کا معلوم ہی نہیں ہے کہ لفظ سبھی ہے کیا چیز. صحیح ہے. مجھ کو بھی پتا نہیں. نہیں تھا نا، ہاں آج پتا چلا نا. ہاں تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھو اس میں تو سبھی لکھا ہے، یار انہوں نے بچے کو کہہ دیا، یار اس میں بچہ کہاں لکھا ہے؟ ہاں 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 بتائیے مجھے حضرت، اگر اس میں صحیح. بچہ ہے اور ایک جگہ سبھی لکھا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں غلطی کیا ہے؟ علم مجھے غیب ہنسی کے آتی ہے علم کہنے میں نے دیوبندی پاکستان کے بڑے علماء کا سنا جی علم غیب کے تعلق سے کہ وہ عالم الغیب ان لوگوں نے وہاں پیش کیا لکھ کے کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے ایسا ہم مانتے ہیں. تو اور علم غیب مانتے ہیں بولے ہم عالم الغیب نہیں مانتے. اور ایک اور تو جھوٹ یہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت، آپ کی بات میں سمجھ گیا. ہاں پہلی بات کہ ہمارے کسی عالم نے عالم الغیب نہیں لکھا، نہیں کہا، نہ کسی تقریر میں بولا. نہیں ان لوگوں نے دفاع کے لیے گئے نا سعودی. ہاں ایک منٹ ہاں وہی سمجھا رہا ہوں. ہاں اگر ایسا بولا، ایسا لکھا تو یہ ثابت کریں، کیونکہ دعویٰ ان کا ہے، دلیل ان کو دینی ہوگی. ہاں یہ بول رہے انہوں نے اعلی حضرت نے کیا لکھ کر وہاں ہاں پیش کر دیا کہ رکیے ہم حضور کو. سنیے حضرت، ہاں میں سارا سمجھ گیا. دیکھیے ہاں وہ انسان ہی کیا جو بولنے سے پہلے سمجھ نہ جائے. ہاں وہ فیلڈ آپ کی ہو گئی نا اب. الحمدللہ. ہاں تو پہلی بات کہ اگر یہ اس طرح کا معاملہ پیش کرتے ہیں تو یہ ثابت کریں کہ دیکھو مولانا احمد رضا صاحب نے حضور کو عالم الغیب مانا. تو وہ عربی عبارتیں جو ان کی لکھی ہوئی ہیں عربی یا اردو، انہوں نے اردو لکھا حضرت تھا میری یہاں پہ. بات میں بھول جاؤں گا، آگے میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں بولو بولو. اور یہ آپ کو بھی فائدہ دے گی اور بہت سارے مسلمانوں کو بھی فائدہ دے گی. ہاں ہاں آپ اپنی کلپ چڑھانا یہ والی. ایک منٹ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور چڑھاؤں گا. ہاں تو یہ ثابت کریں
کہ ہمارے کسی عالم نے، علماء نے، میرے اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا. میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. جی ہمارے علماء نے تو بلکہ منع کیا کہ حضور کو عالم الغیب نہ کہا جائے. جی ہم دلیل بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. ہاں ہاں دوسری بات، جب سائل پوچھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا کیسا ہے، تو تھانوی کافری نے جواب کس بات پر دیا ہے، اس کو پکڑو پہلے. ہاں سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے، جواب کیا دے رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اس میں ان کی کوئی تخصیص نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی خصوصیت نہیں. ایسا علم غیب جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے. معاذ اللہ رب اللہ. کیا کہہ رہا ہے؟ علم غیب. اچھا، اس سے پہلے اس نے کیا کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب حاصل ہے یا بعض علم غیب. ہاں سوال کا یہ ساحل کا سوال تھا، سمجھے؟ کل یا بعض. تھانوی نے خود ہی اس بات کو قبول کیا کہ کل علم غیب حضور کے لیے مانا جائے یا بعض علم غیب مانا جائے. ہاں تو اس نے بعض علم غیب کو تسلیم کرتے ہوئے یہ توہین کی. ہاں بریلویوں، میرے سے بات کرو گے بریلی شرک کا بانس ڈال دوں گا حلق میں، جانتے نہیں ہو ابھی. برابر برابر برابر. تو تھانوی خود علم غیب پر بات کر رہا ہے، عالم الغیب پر تو نقطہ بولے پکڑنا چاہیے. ہم نے عالم الغیب کا انکار کیا ہے. بولے انہوں نے جا کر ہے نا علم غیب لکھ کے وہاں بتا دیے کہ یہ تو لوگ کا عقیدہ ہے. تھانوی کافر کو قبر سے اکھیڑو، اس کی ہڈیاں بھی نہیں نکلیں گی، کچھ بھی نہیں نکلے گا، ختم ہو گیا، کھاد بنی جہنم میں جل رہا ہوگا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی شان میں کچھ بھی بکواس کریں، ان کو برا نہیں لگتا. میں تھانوی کو کہوں گا دیکھو کیسے آگ بگولا ہو جائیں گے. ہاں نبی مر اور کے مجھے مٹی اس میں مل بات گئے کا بھی بولتے ڈر ہیں. نہیں لگتا. نہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے بولتے ہیں یار. اگر آپ بول رہے ہو کہ وہ مٹی میں مل گیا ہوں گا، ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی تو برا لگ جاتا. صحیح. تو تھانوی خود عالم الغیب کی بات نہیں کر رہا ہے، تھانوی خود علم غیب کی بات کر رہا ہے. تو پوائنٹ حسنین پکڑنا نعمانی. چاہیے، نقطہ پکڑنا چاہیے کہ یہ ہاں دھوکہ کس صحیح ہے طرح سے صحیح. دیتے ہیں عوام کو. نے آج آپ نے پکڑا دیا نا نقطہ زبردست طریقے سے. انشاءاللہ. تو جیسے حسنین نعمانی اس بات کو ہی لے کر اٹھا تھا کہ ایک بات مطلب بتاؤں حضرت، ہاں عربی میں حسنین کچھ اور نعمانی ہے کیا بولے. دھنیا بیچتا ہے، حسنین نعمانی کیا دھنیا بیچتا ہے، اس کے باپ مفتی عمیر قاسمی کو میں لوہے کے چنے چبا چکا ہوں. ایسا جی 4 بار فون کاٹ کے بھاگا تھا مفتی عمیر قاسمی. اسی موضوع پہ. ہاں علم غیب کے موضوع پر. جی دنیا میں میرا دعویٰ غلط نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے. میں جو کہتا ہوں نا کہ دنیا میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو اس گناہگار نور رسول سے بات کر کے اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے یا اپنے آپ کو حق کو ثابت کر دے ان کافروں کو مانتے ہوئے. 1 لاکھ روپے کا انعام دوں گا. انعام بھی ہے میری طرف سے، میری ہر بات پر انعام رہتا ہے کہ جو میری چیلنج کی بات ہوتی ہے. چلو ماشاء اللہ اصلاح کی حیثیت سے نا، اصلاح کی حیثیت سے عوام ٹھیک اہل ہے. سنت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ان مسلمانوں کے لیے جو دھوکے میں لا علم میں وہابی دیوبندیوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے کام کرتا ہوں، ان چوزوں کے لیے تھوڑی کام کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ جو کافر ہیں، جن کے دل پر مہر لگ چکی ہے، وہ نہیں مانیں گے. مگر میرے وہ بھائی اگر سن لیں جو ابھی کافر نہیں ہوئے، جنہوں نے ابھی کوئی کفر نہیں کیا، سمجھے، جو صرف دھوکے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے ادھر دھوکے میں چلے گئے ہیں، وہ تو نکل آئیں گے نا میری طرح. صحیح ہے صحیح. میں اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے یہ کام کرتا ہوں. یار میں بھی دھوکے میں تھا. صحیح. اللہ کا الحمدللہ حضرت سید صاحب اب تک لگ بھگ 15-16 لوگ توبہ بھی کر چکے ہیں. ہاں وہ ہمارے یہاں بول رہے تھے مفتی اسماعیل صاحب جو ہے بڑے یہاں پہ ایم ایل اے بھی ہیں ایم آئی ایم کے، اور دیوبندیوں کے یہاں پر بڑے بھی ہیں. وہ بول رہے تھے کہ مناظرہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مناظرے سے کوئی حل نکلتا نہیں ہے اور کوئی دھرم ادھر ادھر سے ادھر سے ادھر بدلی نہیں کرتا ہے. جبکہ آپ بول رہے ہو 15 لوگ آپ کے یہاں پر جو ہے توبہ کر کے آ چکے. 15 لوگ توبہ کیے ہیں، 15-20 لوگ 16 لوگ جتنے بھی ہوں، بہرحال کتنی نہیں رہتی مجھے یاد. ہاں ہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے الحمدللہ توبہ. مطلب صحیح عقیدہ لوگوں تک پتہ چلے تو لوگ توبہ بھی کرتے ہیں. ان میں کئی لوگ عالم بھی ہیں، پڑھے لکھے. ہاں ہاں میں نام بھی بتا سکتا ہوں. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے لگ بھگ مولانا شعیب ندوی جو تھے، ہاں الحمدللہ شعیب رضا قادری بن چکے ہیں.
माशाल्लाह, अल्लाह उनको हयाती दे, उनका सही जी। अकीदा पर कायम रखे, और एक उनके लिए दुआ हाफिज करें। शफी कुछ जमातें मौलवियत की भी पड़ी हुई हैं, और वो मुझे रोज तंग किया करते थे, कॉल किया हाँ करते थे, परेशान किया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बार उनको उनके मुंह की खिला के, मतलब वो खुद ही हाँ, फोन काट के भाग के आया करते थे। बातिल अकीदे का रद्द करते करते हाँ। फिर वो सही अकीदे पर आ गए। सही अकीदे पर आ गए और तौबा की, और आज उनका हाल ये है कि पूरी देवबंदियत उनसे परेशान है, जी, पूरी देवबंदियत माशाल्लाह परेशान है उनसे, उनकी माशाल्लाह। बातों का चलो, कोई जवाब नहीं देता। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुजफ्फरनगर में, खास मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ, हाँ जिला सहारनपुर, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 6-7 लोग तो वहां के हैं, अच्छा अच्छा, एक ही घर के 3 बंदों ने तौबा की है माशाल्लाह। माशाल्लाह। लगे और, रहो, और आज की रिकॉर्डिंग भी लगा दो, और गुफ्तगू लंबी हो जा रही है, अभी मैं कल और कॉल करूंगा एक, ठीक है? ठीक है इंशाअल्लाह हजरत। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला को सलामत रखे। सलाम।